اگر تم اسی قسم کی شاعری لکھتی رہیں تو بہت آگے جاؤ گی۔ میں نے اس سے کہا اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس کے جملے کو سراہا۔ کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشیل سے میرا رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، کبھی کبھی فون پہ بھی بات کرتے تھے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشال کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی ڈیبیٹ جیت گئی، کبھی کسی شاعری میں، کبھی کسی سوسائٹی کے صدر چنی جاتی، کبھی کسی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جس پہ مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشیل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ اسپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی کسی کے ساتھ توشی سے یا اونچا بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ پھر جب اس سے اگلے سال میں پاکستان واپس آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی جسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک ہی نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار اور ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دی۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا بھی تو کوئی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ مجھ سے اتنی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھی، سو مالی طور پر وہ کسی پر بھی بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مشیل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی، اور مہرین کی عادت کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بچپن کی ہمدردی ایک دم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوری اور محرومی کا سدبات خود کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اپنے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے، مگر اس نے فرار کے جو رستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا آیا اپنی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی۔ امی کو میرے فیصلہ پسند نہیں آیا، مگر میں نے ان کی خفگی کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراعات اور تنخواہ مجھے کمپنی دے رہی تھی اس کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر میری عادت ایسی تھی کہ پاکستان کا ماحول مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا، سو لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری ایک دم ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائے، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، سو مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستانی برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی۔ مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، ہوتے ہوتے بھی 1 سے 2 سال لگ جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد میں جب پاکستان آیا اور مہرین سے میری ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہوئی، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا خیال نہیں تھا کہ میری ناپسندیدگی نے اس پہ کوئی ایسا خاص اثر کیا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس نے کوئی اپنا رد عمل نہیں دکھایا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جن میں سے پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا ہونا تھا۔ اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ، مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سارے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ ہی کیسے ہے، اور دنیا کو آئندہ کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں کی۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں بہت دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کے کمپلیکسز کو کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازن اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہ شام تک ہمارے گھر میں ٹھہری تھی، پھر امی میرے کمرے میں آئیں۔ میں سب کچھ کام کر رہا تھا۔ سنو، تم مہرین کو گھر چھوڑاؤ، انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ میں نے کاغذات سمیٹے، وہ چلی گئی تھی۔
گاڑی کی چابی لے کر جب میں باہر آیا تو وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر آئیں۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ ڈور کا دروازہ کھولا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سے کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پہ ناگواری کی لہر آئی، مگر وہ کسی پس و پیش کے بغیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مشیل ایسا کبھی نہیں کرتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیچھے بیٹھنے پر اصرار کرتی۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی مگر چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں۔ میں اس کے جواب پہ حیران نہیں ہوا، وہ ایسے ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں جان گیا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے رہی ہے، نہ ہی شاید وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے کچھ بات کروں۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کرتا۔ ہاں، مشال ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے اسے کبھی خاموش دیکھا ہی نہیں۔ مشال ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، دراز قد، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے۔ وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی۔ اور مہرین، میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے میں کچھ ایسا خاص نہیں تھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت میں تو کوئی ایسی خاص بات تھی ہی نہیں جو اسے بہتر کرتی۔ پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز، واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر اس کا موازنہ مشیل سے کرنے لگا۔ کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشیل کا سامنا کرنا، وہ جو مستقل لیمب لائٹ میں رہتی تھی، ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پہ چھائی رہتی تھی۔ پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجانب ہے، وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ مجھے مشیل پہ فخر محسوس ہوا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اور تو اور وہ اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرمی، ایثار، سچائی جو اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی۔ اس صاف گوئی نے ہی تو مجھے اس کا اسیر کیا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا، گیٹ کھلا ہوا تھا، میں گاڑی سیدھے اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، مگر انہوں نے خود ہی اصرار کیا، آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کے اترتی، میں نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تم میری کزن ہو، اور پہلے بھی میں تمہیں چھوڑا کرتا تھا، تب تو تم ایسا نہیں کہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشیل باہر آئی۔ اس نے ہینڈل سے ہاتھ ہٹا لیا۔ مہرین دروازہ کھول کے نیچے اتری۔ مشیل میری طرف سیدھی آئی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میرے والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا۔ اچھا کیا مہرین، تم کسی بہانے تو نہیں لے کے آئیں، ورنہ یہ صاحب تو یہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر رک کر ہم دونوں کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دی۔ اب اندر آؤ تم، مشال نے مجھے کہا۔ نہیں یار، مجھے کام ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں ایک دو دن میں چکر لگاؤں گا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے ایک دو دن کے بعد کے چکر سے۔ تم ابھی اترو، آخر میں نے دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے۔ اس وقت تو آرام سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، مگر اب نہیں جانے دوں گی۔ اترو نیچے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا، مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ پھر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر آ گیا۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ اس کے ساتھ جب میں نانی کے کمرے میں پہنچا تو مہرین وہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھیں دادی، آج میں آپ کے نواسے کو زبردستی پکڑ کر لائی ہوں، ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ وشال نے جسے میرا تعارف کروایا۔ میں نانی امی کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے آتے ہو، اس میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ میں ان کے شکوے پہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں نانی اماں، بس مصروفیات ہی ایسی ہوتی ہیں، کہیں آنے جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں، ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے وقت کہاں سے نکالیں گے؟ ان سے ملنا ہو تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے۔ بھائی اگر فرصت ہے تو ایک نظر ہم غریبوں پر بھی ڈال دیجیے۔ مشال کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر میں صرف مسکرا کے رہ گیا۔
جاؤ مشال، اسود کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، نانی امی نے سر ہلا کے کہا۔ تمہاری اماں آئی تھی، کہہ رہی تھی تم اگلے ہفتے جانے والے ہو، نانی اماں نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں میری، اس لیے۔ اتنی کم چھٹیاں لے کر کیوں آتے ہو؟ نانی، یہ کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، 1 ماہ گزار کر جا رہا ہوں، اس سے کیا زیادہ رکوں گا؟ بھائی میں نے تمہاری اماں سے کہا ہے اب تمہاری شادی کا سوچے۔ ماشاء اللہ تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ اب ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، ابھی تو آزاد رہنے دیں، 2-4 سال بعد پھر دیکھیں گے، اور میں کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں۔ ہاں، تمہاری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی، دونوں کا دماغ خراب ہے برابر سے۔ وہ کچھ خفا سی ہو گئیں۔ اچھا ناراض نہیں ہو، میں سوچوں گا اس بارے میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ پہلے آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں تو سوچیں۔ ارے خاندان میں کون سی ڈھیر لڑکیاں ہیں، بیچاری ابرار کی بچیاں ہیں، تو نے ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بیاہنے کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ سغرا اپنی بچیاں بیاہ چکی ہے، تیسرے کی باری آنے والی ہے، باقی رہ گئے مشال، تو اس کے لیے تو رشتوں کے انبار لگے ہیں، ہر ہفتے میں 1-2 رشتے آ جاتے ہیں۔ میں کچھ بے چین سا ہو گیا۔ کیا ماموں مانی نے کہیں اس کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے؟ ابھی تو نہیں، اکلوتی ہے، اس لیے اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لے، پھر ہی کچھ سوچیں گے، مگر اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنے رشتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے میں دشواری ہوگی، وہ بتا رہی تھی۔ اور مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے، کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش کیے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی، بالکل ہی باپ پر گئی ہے، نہ لحاظ ہے نہ مروت ہے، نہ وہ بات کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کر اسے جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ذات ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا کہ جوان ہو کے وہ ایسی بد لحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی آئی ہے، مگر اب عالم یہ ہے کہ کسی سے بات کرنا تو درکنار، سلام دعا تک کی بھی زحمت نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے، اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ساری ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی، میرے پاس آ کر بیٹھنا پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے لوگ اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو سب چاہتے تھے کہ اب اس کی ماں اسے لے جائے اور خود ہی اس کی شادی کر دے، مگر میں نے ان سے کہا جب اتنے سال اپنے پاس رکھا ہے 2-4 سال اور صحیح۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھی، اور ان کی شکایت کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں اسے، کوئی چھوٹی بچی تھوڑا ہی ہے، آخر مشال بھی تو ہے، اسے کون سمجھاتا ہے، اس کی ماں میں لاکھ برائیاں ہیں، مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے، مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا اس سے کسی سے کبھی لڑائی کی ہو، اللہ نے شکل بھی اچھی دی ہے اور سیرت بھی، یہاں یہ حال ہے، نہ صورت اچھی ہے نہ سیرت اچھی ہے۔ اب بیٹا لوگ خالی تعلیم کو تو دیکھتے نہیں، لڑکیوں کے گن گاتے ہیں، اس میں تو کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے۔